والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے قلب سلیم۔ آپ کے سامنے 3 آیات بینات کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت والے دن نہ کام آئے گا تمہارا مال، نہ کام آئیں گے بیٹے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس وقت اگر کام آئے گا تو قلب سلیم کام آئے گا۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب ان سے فرما دیجیے اگر یہ اللہ سے محبت کے تابع دار ہیں تو ان سے آپ فرمائیے فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو پتہ چلا اللہ ان کو محبوب بناتا ہے جو محبوب کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ یہاں اتباع مصطفیٰ بھی ہے، اتباع شریعت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو دوسرے مقام پہ فرمایا قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، اس دن کام آئے گا تو قلب سلیم کام آئے گا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قلب سلیم کہتے کس کو ہیں۔ مختلف مفسرین کرام نے قلب سلیم کے بارے میں مختلف گفتگو فرمائی ہیں۔ کسی نے قلب سلیم کے بارے میں کوئی تشریح کی ہے، کوئی تفسیر کی ہے۔ تو آج صرف ایک بزرگ جن کو سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، ان کے بیان کردہ تشریح کو، شرح کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کریں گے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ اے جنید بغدادی آپ بتائیں یہ قلب سلیم کیا ہے، تو فرمایا بقلب سلیم اے بقلب لدیح، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپنے والا دل ہو، جو محبوب کو یاد کر کے مچلنے والا دل ہو، جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کے رونے والا دل ہو، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ شاید اقبال نے حضرت جنید بغدادی کے اسی قول کو دیکھا تو فرمایا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپنے والا دل قلب سلیم ہے۔ باقی جو محبوب کی یاد اور تڑپ سے غافل دل ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ کامیاب وہی ہیں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں تڑپنے اور مچلنے والے دل ہیں۔ جیسا کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تڑپ دیکھیے آپ کا جو وجود مبارک تھا کافی بھاری تھا، آپ موٹے تھے۔ ایک دن جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صوبان تجھے کیا ہو گیا ہے، تیرا جسم وزنی تھا، تو بڑا موٹا تھا، آپ کمزور ہو گیا۔ حضرت صوبان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اندر کی ایک تڑپ ہے، ایک ایسی بات ہے جو میرے اندر کو کھائے جا رہی ہے۔ وہ بات کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ بات یہ ہے کہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچتا ہوں، جب گھر جاتا ہوں دل کرتا ہے
جائیں رخ مصطفیٰ کی زیارت کریں، جائیں ودھا کے چہرے کو دیکھیں، جائیں واللیل کے زلفوں والے محبوب کا دیدار کریں، جا کے ما زغل بصر و ما طغی کی کاجل والی آنکھوں کو دیکھیں، جا کے محبوب کا جانے جانا کی زیارت کریں۔ جب گھر جاتے ہیں دل کرتا ہے آپ کی بارگاہ میں آئیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ ہم مستانے پروانے آپ کے دیوانے ایک لمحہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بس یہ سوچتا ہوں جب قیامت ہوگی، قیامت کے بعد لوگ جنت میں چلے جائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ ہیں جن کے صدقے پوری کائنات بنی ہے، آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، محبوب آپ کے لیے تو زمین آسمان کائنات بنائی، آپ کو ایک کو دلہا بنایا گیا، ساری کائنات آپ کی براتی ہے۔ تو حضور جب آپ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جو مکان اللہ آپ کو دے گا وہ تو آپ کی عظمت اور شان اور رسالت کے مطابق ہوگا۔ ہم پروانے، ہم مستانے، ہم آپ کے دیوانے جو آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں ہمیں آپ کے مکان تک کسی نے نہیں پہنچنا دیا اور ہم آپ کی زیارت نہ کر سکے، ہم جلوہ ودھا کو نہ دیکھ سکے، ہم جانے جانا کو نہ دیکھ سکے، ہم زلفوں والے محبوب کو نہ دیکھ سکے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری وہ جنت کی زندگی کیسے گزرے گی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ المرء ما من احبا، جو جس کی محبت میں دنیا سے جائے گا اسی کے ساتھ ہوگا، من احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میرے آقا نے فرمایا مجھ سے محبت رکھے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اس بات کی تصدیق کر دی، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو نبی جین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں یہ جنت میں بہترین ساتھی ہیں۔ اللہ نے یہ جنت کی سنگت کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اعلان فرما دیا۔ ایک تڑپ تھی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو بے چین رکھتی تھی، تو حضرت جنید بغدادی نے کہا یہ جو تڑپ ہے جو بے چین رکھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور آپ کی محبت میں، اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم گئے آپ کی چار پائی کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ اس وقت اونچے اونچے مکان ہوتے نہیں تھے، چھتیں جو ہیں بمشکل سے بندہ کھڑا ہوتا تھا، نیچے تھیں۔ تو جیسے ہی ہم گئے تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میری نظر پڑی کہ جہاں صدیق کی چار پائی رکھی اوپر چھت کا کچھ حصہ جلا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا اے صدیق کے گھر والوں یہ جگہ کیوں جلی ہوئی ہے؟ یہاں کوئی تم دیا رکھتے ہو، یہ جگہ کیوں جل گئی؟ یہ جگہ جلنے کی وجہ سے اس کی رنگت اور ہیئت میں چینجنگ کیسے آ گئی، تبدیلی کیسے آئی؟ انہوں نے کہا جب رات ہوتی تھی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے جانا کو یاد کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کرتے تھے، ساری رات محبوب کی یادوں میں گزر جاتی تھی، اور یاد کرتے کرتے بے چین ہو کے تڑپتے مچلتے ہوئے جب آہ نکالتے تھے اپنے منہ سے، تو اس کی وجہ سے یہ چھت جل گئی ہے۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں تڑپ کی جو آپ یہ اثرات کو دیکھ رہے ہیں چھت کے اوپر۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا سبب بھی یہی تھا کہ آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے تھے، تڑپتے تھے، مچلتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا جو جسم مبارک تھا اس نے پگھلنا شروع کر دیا۔ عزیزان محترم، اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت ہجرت کر کے آئی، جوان بچے کو ساتھ لے کے آئی مدینے میں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہجرت کر کے آئی۔ کچھ دن گزرے، اس کا بیٹا جوان بیمار ہو گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ماں کو خبر دو کہ تیرا بچہ دنیا سے چلا گیا ہے، پیارا ہو گیا۔ وہ ماں آتی ہے، جب جوان بیٹے کی لاش کو دیکھتی ہے، یہ تو ان لوگوں سے پوچھیں جن کے جوان بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تڑپتی ہے اور بے چین ہو جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے میرے مالک، یہ شفا شریف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، عرض کرتی ہے میرے مالک ہم نے خاندان چھوڑا تیرے نبی کے لیے، ہم نے ہجرت کی تیرے نبی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، برادری اور خاندان سارا چھوڑ کے آئے تیرے اور تیرے نبی کے لیے۔ آج رشتہ دار جب سنیں گے تو وہ تو مجھے تانا دیں گے کہ تو نے جو ہجرت کی تجھے کیا ملا، تیرا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی تیرے نبی کے، تیرے محبوب کے نام کا مجھے تانا دے، مجھے میرا بیٹا زندہ چاہیے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے سوچا یہ جذباتی شاید دعا مانگ رہی ہے، ماں ہے نا، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی ہوگی۔
دعا مانگ رہی ہے، لیکن وہ اتنی سچی تڑپ تھی کہ اس نے دعا کی، دعا کرتے ہی وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ پھر میرے آقا دنیا سے چلے گئے، وہ بچہ زندہ رہا۔ فاروق اعظم چلے گئے، وہ بچہ زندہ رہا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ زندہ رہا۔ ماں دنیا سے چلی گئی، بیٹا پھر بھی زندہ رہا، کہ ماں کی تڑپ نے بتا دیا کہ ماں کی اگر تڑپ بچے کی زندگی کے لیے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ماں کی تڑپ کو دیکھ کر زندگیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی ہیں، وہ بیت ہوتے ہیں، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور میرے آقا نے ان کا نام رکھا ذوالبجادین، یعنی دو چادروں والے۔ والد فوت ہو گیا تھا، چچا نے پرورش کی تھی، تو جب پتہ چلا چچا کو کہ یہ تو محبوب علیہ السلام کی واللیل کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہے اور محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے لگا ہے، تو چاچے نے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم محبوب علیہ السلام کا نام نہ لیا کرو، لیکن وہ عاشق دار تھے۔ عاشق کو اپنے محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ عشق کی روش جو ہے وہ دنیا سے جدا ہے۔ جذبات ہونا ایک اور بات ہے، عشق ہونا ایک اور بات ہے۔ بدقسمتی سے ہماری زندگی میں جذباتی تو کافی اکٹھے ہو گئے ہیں، عشق والے لوگ الا ماشاء اللہ نظر آتے ہیں۔ تو یہی ہوا کہ عبداللہ ذوالبجادین نے جب کہا کہ چچا کائنات تو چھوڑ سکتا ہوں پر در مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا، حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، پھر دیا ہوا سب کچھ چچا کا تھا، چچا نے کہا میرا سب کچھ واپس کر، حتیٰ کہ کہنے لگا جو میں نے تیرے تن پہ کپڑے ہیں یہ بھی میرے پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی واپس کر دے۔ ماں کے پاس گئے، ماں نے دو بوسیدہ اپنے دوپٹے دیے، ایک کا تہبند باندھا، ایک اوڑھا، چچے کے کپڑے دیے، واپس کے تو اپنے پاس رکھ، میں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور مدینے آتے ہیں، جب میرے آقا علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں نا، ولی تو وہ ہوتا ہے اذا راؤ ذکر اللہ، جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ ولی کی شان سے اوپر جو شان ہے وہ مومن سے اوپر ولی کی شان ہے، ولی سے اوپر شہید کی شان ہے، شہید سے اوپر صدیق کی شان ہے، صدیق سے اوپر نبی کی شان ہے، اور تمام انبیاء سے اوپر امام الانبیاء کی شان ہے۔ تو حضرت ذوالبجادین جب بھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتے، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھتے، تو ان کی زبان سے اللہ 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 جاری ہو جاتا۔ اور ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ دکھاوا کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو۔ اور وہی ذوالبجادین جب دنیا سے جاتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام جنازہ پڑھاتے ہیں اور جنت البقیع میں لے جاتے ہیں، اور تدفین جب ہونے لگتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا عاشق تھا، اس کو ہاتھ آہستہ لگانا، سختی سے نہیں پکڑنا، ان کو تکلیف نہ ہو۔ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے پہلے میں ان کو ٹوکا کرتا تھا کہ اونچی آواز میں یہ ذکر نہ کیا کرو، دکھاوے کی بو آتی ہے۔ اس دن میں رو رہا تھا کہ کاش آج عبداللہ ذوالبجادین کی جگہ میں ہوتا، فاروق اعظم ہوتا، میرے آقا کتنے پیار سے ان کو سپرد الہ کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آج وہ تڑپ، وہ بے چینی، وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعرے کی حد تک تو نظر آتا ہے، حقیقت میں تو یہ لوگ تھے جو محبوب علیہ السلام سے عشق کر گئے، جن کو میرے آقا کے صحابہ کہا جاتا ہے۔ حضرت زنیرہ، جس کو زنیرہ بھی کہا جاتا ہے، زنیرہ بھی پڑھا جاتا ہے، وہ ابو جہل کی خادمہ تھی لیکن محبوب کی عاشقہ تھی۔ ابو جہل نے بڑے ظلم و ستم کیے کہ تم محبوب علیہ السلام کا نام لینا چھوڑ دے، نہیں چھوڑا۔ آخر کار کیا ہوا، ایک دن اس نے اونٹ کی ہڈی ماری ان کے سر پہ، حضرت زنیرہ کے بینائی چلی گئی۔ ابو جہل نے تانا دیا میرے بتوں نے تیری، لات منات اور حبل نے دیکھ لے تیری بینائی لے لی۔ جب یہ تانا تھا نا، عاشق کے لیے یہ تانا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت زنیرہ نے دعا کی، میرے مالک میں سب کچھ برداشت، میں نے مارے برداشت کی، میں نے تشدد برداشت کیے، مجھے کون سا وہ ظلم تھا جو ابو جہل نے نہیں کیا، لیکن میں نے تیری ذات کے لیے، تیرے نبی کے لیے برداشت کیا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی یہ تانا دے کہ میرے بتوں نے تیری روشنی لے لی، مجھے نگاہ چاہیے۔ ایک عاشقہ صادقہ تھی محبوب کی، بے چین ہو کر جب دل سے دعا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بینائی واپس دے دیتا۔ وہ ایک تڑپ تھی عشق مصطفیٰ کی۔ آج لوگ میلاد کے اوپر 100 اعتراضات کرتے ہیں، میلاد النبی پر مختلف سوالات کرتے ہیں۔ آج جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کس تعظیم کے ساتھ ہم اس کو غسل دیتے ہیں، نیا کفن پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں،
اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میرے آقا دنیا میں نہ آتے تو جس طرح ہندو جلاتے ہیں جسم جلائے جاتے، آج مرے ہوئے کو زندوں کی طرح اکرام کے ساتھ جا دفنایا جا رہا ہے، یہ کس کا وجہ ہے؟ یہ کس کا صدقہ ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، اور کوئی چیز میرے آقا سے چھپی بھی نہیں ہے۔ یہ جو تڑپ ہے نا، اس کا کنیکشن سیدھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کو واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، درویش تھا، وہ سرکار سے بڑی محبت رکھتا تھا۔ تو ایک دن وہ ایک مسجد میں چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے مسجد کے اکثر مولوی بڑے کڑوس ہوتے ہیں، تو وہ جناب والا جا کے بیٹھ گیا نا، تو مولوی صاحب نے کہا بھائی بادشاہ کے یہاں محفل ہے تو چلو، حضور کے ذکر کی محفل ہے، چلو۔ نوجوان نے کہا میرے لیے کھانا لیتے آنا، میں ذرا مصروف ہوں۔ وہ بیٹھا آنکھیں بند کر کے نا تصور جانا میں بیٹھا درود پڑھ رہا تھا۔ تو مولوی صاحب نے کہا دل میں سوچا میں اس کے باپ کا ملازم چلتا نہیں میرے ساتھ، میں کھانا لے آؤں۔ وہ خود اپنا پیٹ پوجا کر کے جب واپس آ گیا نا، تو دیکھا نوجوان آنکھیں بند کر کے اسی طرح تصور جانا میں گم ہے اور درود شریف پڑھ رہا ہے۔ تو مولوی صاحب سو گئے۔ جب سوتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، آپ نے رخ انور پھیر لیا اور فرمایا میرے ایک درویش نے کھانے کی خواہش کی تھی، مولوی صاحب تو نے کون سی گھر سے کھلانی تھی؟ تجھے نہیں پتا یہ میرا منظور نظر ہے، میرا محبوب ہے، یہ بچہ ہر وقت میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے۔ ابھی یہ ایک تڑپ کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پڑھ رہا تھا۔ اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، جو محبت سے درود پڑھنے والے لوگ ہیں میں درود سنتا بھی ہوں اور ان کو دیکھتا بھی ہوں۔ طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ مولوی صاحب اٹھے تو دیکھا نوجوان مسجد کے گیٹ سے باہر جا رہا ہے۔ مولوی صاحب نے اس کو روکا، کہتا ہے میں بازار سے لے کے تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ فرمایا اس کھانے کا کیا فائدہ جب 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کے امام نے سفارش کی ہو۔ تو جو تڑپ اور بے چینی سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق جوڑ لیتا ہے، تو یہ تڑپ کا کنیکشن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے سے جڑا ہے۔ ابو عباس تیجانی فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ایک دل سے نور کی تار جو ہے نا حضور کے روزے سے جڑی ہوئی ہے۔ جب وہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو نور میں اور اضافہ ہوتا ہے، اگر گستاخوں سے بیٹھتا ہے تو وہ نور کے تار کٹ جاتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ بچائے۔ تو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو یہ جو تڑپ ہے نا، وہ تڑپ ادب کی ہو، عشق کی ہو، یہ انسان کو کامیاب کر دیتی ہے۔ جیسے ملکہ زبیدہ نے نہر زبیدہ بنوائی تھی حاجیوں کے لیے، عراق سے آتی تھی، آج تک اس کے مکے کے اندر جو ہے نا وہ نشان موجود ہے۔ لیکن جب وہ فوت ہوئی نا تو کسی نے پوچھا کہ سنا زبیدہ کیا بنا؟ کہا مجھے اللہ نے بخش دیا ہے۔ کہا یہ نہر کی وجہ سے؟ کہتی نہیں، نہر کی وجہ سے نہیں، وہ تو میں نے سرکاری پیسے سے بنائی تھی، بس ایک بات سے بخشا ہے۔ ایک دن میں ننگے سر بیٹھی ہوئی تھی، ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، میں نے فوراً سر ڈھانپ لیا، اللہ کے نام کا ادب کیا، اللہ نے اس وجہ سے مجھے بخش دیا۔ بخشنے پہ آئے تو پھر کتنا کریم ہے میرا رب۔ ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے آپ سے کچھ مانگتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند کھجوریں دی، وہ اس نے کہا میں تو اتنا بڑا در سمجھ کے آیا تھا اور محبوب نے تھوڑا کچھ دیا ہے، بڑ بڑ کرنے لگا، بڑبڑانے لگا۔ تو حضرت فاروق اعظم اور دوسرے صحابہ ناراض ہو گئے، اٹھ کے اس کو مارنے لگے۔ فرمایا اس کا سر قلم کرتے، یہ گستاخی کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو۔ صبح ہوئی تو کافی ساری چیزیں آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کدھر ہے میرا وہ غلام رابی، اس کو بلا کے لاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا، اس کو اتنا نوازا گیا وہ اٹھا نہیں سکتا۔ اب وہ کہتے فجزاک اللہ من اہل وعشیرۃ خیرا، آپ کو دعا کرتا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے اہل و عیال کی طرف سے، میرے قبیلہ کی طرف سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا رات جب تم نے یہ بات کہی تھی تو کچھ میرے صحابہ ناراض ہوئے تھے، میں ان کو بلاتا ہوں، ان کے سامنے پھر یہ بات کر۔ اب میرے آقا نے ان کو بلایا صحابہ کو، اور پھر وہ کہتے فجزاک اللہ من اہل وعشیرۃ خیرا۔ میرے آقا مسکرائے، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کل جب یہ بات کہہ رہا تھا آپ اس کو مار دیتے، کہاں جاتا؟ حضور جہنم میں جاتا۔ اب یہ میری تعریف کر رہے ہیں اور میری تعریف کرتے کرتے مر جائے تو کہاں جائے گا؟ حضور جنت میں جائے گا۔ تو اس سے کتنے حدیث پاک سے نقطے ملے۔ ایک تو یہ ہے کہ محبوب کی جو تعریف کرے محبوب خوش ہوتے ہیں، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو احسانات آپ کے ہیں ان کو یاد رکھا جائے۔ آج چہرے نہیں بدلتے، چہرے مسخ نہیں ہوتے، تو یہ کس کا احسان ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور یہ ہے کہ محبوب کی تعریف سے جو جلتے ہیں اور تعریف نہیں کرتے وہ جہنم میں جاتے ہیں۔ تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ کتنی آج ہم جو مسلمان ہیں زندگی سے لے کر
برزخ سے لے کر، حشر سے لے کر، پھر پل صراط سے لے کر، مقام میزان سے لے کر، مقام محمودہ پر شفاعت کا پروانہ حاصل کرنے کے بعد بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ جنت میں غلاموں کو رکھا ہے۔ من احبنی کان معی فی الجنہ۔ تو کون سا مقام ہے، کون سا یہ بوتھا اور کون سا منہ لے کے جائیں گے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے منکر ہیں؟ اور محبوب کی محفلوں میں جانا ان کو ایک عذاب نظر آتا ہے۔ وہ شاہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے کہ جو آ کر بیٹھتا ہے بیٹھ کر پھر وہ نہیں اٹھتا۔ یہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ توجہ سے میری بات سنیں۔ اچھا، جو آ کر بیٹھتا ہے بیٹھ کر پھر وہ نہیں اٹھتا، جو اٹھتا ہے بس تیری محفل سے، جو اٹھتا ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھتا ہے۔ یعنی کوئی لوگ آ کے سوتے ہیں، کوئی آتے نہیں ہیں، تو اس کو جو ہے نا شاہ نصیر الدین نے کیا کہا ہے کہ جو اٹھتا ہے تو بس زندہ جنازہ تیری محفل سے اٹھتا ہے، تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، ہے وہ زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھتا ہے۔ اچھا، پہلے شعر میں کیا کہتے ہیں کہ جو آ کر بیٹھتا ہے بیٹھ کر وہ نہیں اٹھتا، جو اٹھتا ہے تو بس فتنہ تیری محفل سے اٹھتا ہے، جو اٹھتا ہے تو بس فتنہ تیری محفل سے اٹھتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں نا، جہاں ہم جاتے ہیں خطابات کے لیے، حضور کی تعریف شروع ہوتی تو کافی سارے لوگ اٹھ کے جا رہے ہوتے، ان کی شکلوں سے پتہ چل جاتا ہے یہ فتنے ہیں۔ تو یہی شاہ نصیر الدین نے کہا ہے کہ جو آ کر بیٹھتا ہے، جو آ کر بیٹھتا ہے بیٹھ کر پھر وہ نہیں اٹھتا۔ یعنی ذکر رسول کی ایک کرامت یہ ہے، ذکر رسول کا ایک معجزہ یہ ہے کہ جو آ کر بیٹھتا ہے بیٹھ کر وہ پھر نہیں اٹھتا، جو اٹھتا ہے تو بس فتنہ تیری محفل سے اٹھتا ہے، تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔